بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سوشو لنگوسٹکس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں گے اور ہمارا سوشو لنگوسٹکس کا پہلا ٹاپک پیج نمبر 125 پہ دیا گیا ہے، جہاں پہ ہم سوشو لنگوسٹکس کو جنرل اسپیکٹ کے حساب سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس لیسن کے اندر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان فیلڈز کو دیکھیں گے جن کو سوشو لنگوسٹکس انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ ہم اس جو فیلڈز وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے یہی چیزیں دیکھیں گے، جیسے ویرائٹیز جو لینگویج کی ان کو وہ دیکھتی ہے سوشو لنگوسٹکس، لینگویج ان کانٹیکٹ کو دیکھتی ہے، ملٹی لنگوالزم کو دیکھتی ہے، لینگویج مینٹیننس اور شفٹ کے بارے میں بات کرتی ہے، لینگویج چینج، لینگویج پلاننگ کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ یہ اس ٹاپک کے اندر یہ چیزیں ہماری ڈسکس ہوں گی جن کو ہم ون بائی ون اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو پیج نمبر 125 سے ہم پہلے پیراگراف سے اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کر چکے ہیں کہ سوشل لنگوسٹکس ایک ایسا جو وہ اسٹڈی اور تحقیق کا ایک ایسا فیلڈ ہے، ایسا ڈسپلن ہے جو دراصل سوشالوجی اور لنگوسٹکس کی کمبینیشن سے مارز وجود میں آیا۔ سوشل لنگوسٹکس کے اندر دراصل لینگویج اور سوسائٹی کا جو آپس میں کنیکشن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور سوشل لنگوسٹکس اس چیز کو ڈسکس کرتی ہے کہ لوگ کس طرح مختلف سوشل سچویشنز میں لینگویج کا استعمال کرتے ہیں، مختلف سوشل سچویشنز میں لوگ زبان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس فنامنا کو سوشل لنگوسٹکس اسٹڈی کرتی ہے، یعنی کہ لینگویج کا سوسائٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر میں جو زبان بولتے ہیں وہ اور جب آپ گھر سے باہر بولتے ہیں وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور ایک جیسی زبان، فار ایگزامپل آپ اردو ہی بولتے ہیں، لیکن جو اردو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بولتے ہیں وہی اردو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں بولتے ہیں۔ جو آپ پیرنٹس کے ساتھ بولتے ہیں زبان وہی آپ ٹیچرز کے ساتھ، وہ ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کی آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے، جو سلیکشن آف ورڈز ہے اس میں ڈفرینسز ہوتا ہے۔ جہاں پہ آپ استاد ہیں وہاں کچھ اور آپ کا طریقہ کار ہوگا بولنے کا، جہاں پہ آپ شاگرد ہیں وہاں طریقہ کار اور ہوگا، جہاں آپ باس ہیں تو وہاں کوئی اور طریقہ کار ہوگا، جہاں پہ آپ سبارڈینیٹ ہیں تو وہاں پہ آپ کا بولنے کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا۔ مینس کہ سلیکشن آف ورڈز مختلف ہوں گے، بے شک ایک ہی زبان کیوں نہ ہو اس کے اندر آپ کی جو سلیکشن ہے وہ مختلف ہوگی۔ اس سارے فنامنا کو سوشل لنگوسٹکس دیکھتی ہے کہ کہاں کس سچویشن میں آپ کس طرح بولتے ہیں، یعنی کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لینگویج کس طرح ہیومن بینگ کی سوشل نیچر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور کس طرح سوشل انٹریکشن کس طرح زبان کو بناتی ہے۔ اور یہ گریٹلی ان ڈیپتھ اور ڈیٹیل جو ہے نا، اس کے اندر ایک بڑی ڈیٹیل ہے، بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، مطلب ڈائلیکٹس اس میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں، لوگ کس طرح بولتے ہیں، مرد کس طرح بولتا ہے، عورت کس طرح بولتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف سچویشنز میں کس طرح بولتے ہیں۔ ایک ہی عورت ہے، باس ہے تو کسی اور طریقے سے بولے گی، گھر میں والدہ ہے تو کسی اور طریقے سے بولے گی، اور یہ اس کے علاوہ اگر وہ مادر ہے تو کسی اور طریقے سے بولے گی۔ اچھا، جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ کیسے سوشل انٹریکشن جو ہے اس کے ذریعے لینگویج بنتی ہے، تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ یہ جو سوشل انٹریکشن ہے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ سوشل لنگوسٹکس کے اندر مردوں کے بولنے کا طریقہ، عورتوں کے بولنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، آپ اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ میں ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ سلیکشن آف ورڈز بھی مختلف ہوتی ہیں۔ عورتیں اور مرد اگر کلاس فیلوز بھی ہیں تو آپس میں بھی جو بات چیت کرتے ہیں ان کی سلیکشن آف ورڈز مختلف ہیں۔ جو ڈائلیکٹ ہے اس کے اندر تو ڈفرینس ہے ہی ہے، لیکن ورڈز کی جو سلیکشن ہے اس میں بھی آپ کو ڈفرینسز ضرور نظر آئیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاتون بول رہی ہے کہ مرد بول رہا ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیں گے ہم اس میں اسی سیکنڈ ہیڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں پیج نمبر 125 پہ، جو پرائمری فیلڈ جو کہ سوشل لنگوسٹکس کے اندر انویسٹیگیٹ کیے جاتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ مین کنسرن جو سوشل لنگوسٹکس کے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ لینگویج کی ویرائٹیز کو دیکھتی ہے، لینگویج کو کانٹیکٹ میں دیکھتی ہے۔ لینگویج کو جب کانٹیکٹ میں دیکھے گی تو پھر یہ پجن اور کریول کو دیکھے گی، یاد رکھیے گا۔ ملٹی لنگوالزم کو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر، لینگویج مینٹیننس اور شفٹ کو دیکھا جاتا ہے، لینگویج چینج اور لینگویج پلاننگ کو بھی سوشل لنگوسٹکس کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔
پہلا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے ویرائٹیز آف لینگویج کا، جس کے بارے میں بات کروں گا. سوشو لنگوسٹکس کے اندر لینگویج ویرائٹی کو بیسیکلی لیکٹ بھی بولا جاتا ہے. ایک جنرل ٹرم ہے جو کہ ڈسٹنکٹ فارم کسی بھی لینگویج کی آپ دیکھتے ہیں جب تو آپ اس کو لیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسٹنکٹ فارم کی صورت میں لنگوسٹ نارملی لینگویج ویرائٹی کو ایک کوورٹ ٹرم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی بیس پہ وہ سب کیٹیگریز کو وہ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈائلیکٹ، رجسٹر، جیرگن اور ایڈیولیکٹ، یہ سارے کے سارے اس کے لیے اوور لیپ ہو رہے ہوتے ہیں. لینگویج ویرائٹی اس کو ان سب کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویرائٹی میں جیسے ہم نے بات کی کہ جنرل ٹرم ہے، اس کے ذریعے آپ لینگویج یا لنگوسٹک ایکسپریشن کو لیتے ہیں. لینگویج ویرائٹی کون سی لینگویج ویرائٹی مینس کہ زبان کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ لیکٹ کے نام سے، کوڈ کے نام سے. ٹھیک ہے، سوشو لنگوسٹکس کی ٹرمز میں کوڈ کے نام سے زبان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے یا لیکٹ کے نام سے. اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز ہے، پہلا جو ہے وہ جب زبان کی بات کی جائے گی سوشو لنگوسٹکس کے پرسپیکٹو میں، تو سب سے پہلے اسٹینڈرڈ ویرائٹی. تو اسٹینڈرڈ ویرائٹی کو آپ دیکھیے، اسٹینڈرڈ ویرائٹی کون سی ہے؟ ایسی لینگویج جس کو گورنمنٹ، میڈیا کمیونیکیشن اور ایجوکیشن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے اسٹینڈرڈ ویرائٹی، اور یہ سب سے پہلے جیسے میں نے بات کی کہ شروع میں سب سے پہلے آپ کی آتی ہے اسٹینڈرڈ ویرائٹی. گورنمنٹ افیشلز اسی زبان کو استعمال کرتے ہیں، میڈیا کے اندر وہ زبان استعمال ہوتی ہے، اسکول اور یونیورسٹیز میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، کتابوں کے اندر، تعلیم و تدریس کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ اسٹینڈرڈ ویرائٹی ہوتی ہے. اسٹینڈرڈ ویرائٹی کے ساتھ دوسری آتی ہے ڈائلیکٹ، جو کہ ریجنل یا سوشل ویرائٹی ہوتی ہے کسی بھی زبان کی. اسٹینڈرڈ ویرائٹی ایک طرف ہے اسٹینڈرڈ ویرائٹی، اور اس کے ساتھ ہے ڈائلیکٹ. دیکھیے اسٹینڈرڈ ویرائٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے آر پی کو دیکھا تو آر پی ایک اسٹینڈرڈ ویرائٹی تھی، اور آر پی کے ساتھ پھر باقی زبانیں ڈفر کر سکتی ہیں، مختلف ہو سکتی ہیں. ڈائلیکٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو ڈائلیکٹ کس طرح ڈفرینشیٹ کی جاتی ہے؟ ڈائلیکٹ ریجنل یا سوشل ویرائٹی ہوتی ہے. ریجن کے حساب سے مثال کے طور پہ لاہور کے اندر بولنے والے جو پنجابی بولنے والے ہیں، ان کی ڈائلیکٹ، ان کی پروننسیشن، گرامر، ووکیبلری وہ مختلف ہوگی. اس کے مقابلے میں وہی جو پنجابی لاہور سے تھوڑا سا ادھر ہیں، گجرالے آ جائیں، پنڈی آ جائیں، یہاں پہنچے تو وہ مختلف ہوگی. ووکیبلری یہ چیزیں جب یہ ڈفرینسز ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ ریجنل ویرائٹی ہے، پاشتو کی یہ ریجنل ویرائٹی ہے. جیسے میں بات کروں یہیں پہ ڈائلیکٹ کو، جب آپ ڈائلیکٹ کو دیکھتے ہیں، اسٹینڈرڈ ویرائٹی کو دیکھتے ہیں، تو اسٹینڈرڈ ویرائٹی کے ساتھ جو مقابلے میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے ڈائلیکٹ. اب اس ڈائلیکٹ کی ہیڈنگ کے نیچے مختلف چیزیں آتی ہیں. پرسنل ویرائٹی بھی ہو سکتی ہے، ریجنل ویرائٹی بھی ہو سکتی ہے، سوشل ویرائٹی بھی ہو سکتی ہے، اور فنکشنل ویرائٹی بھی ہو سکتی ہے. مختلف ویرائٹیز ہیں. یعنی کہ میجر جب آپ زبان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک ہے اسٹینڈرڈ ویرائٹی اور دوسرا ہے ڈائلیکٹ. اسٹینڈرڈ ویرائٹی اور ڈائلیکٹ. اسٹینڈرڈ ویرائٹی وہ ہے جو میڈیا میں، جو ایجوکیشن میں، جو گورنمنٹ آفیشلز کو جو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کا ایک سرکاری زبان آپ جس کو کہتے ہیں کہ سرکاری زبان کی حیثیت سے جو استعمال ہوتی ہے. جبکہ ڈائلیکٹ کا تعلق اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ وہ اس میں پروننسیشن، گرامر، ووکیبلری، یہ ساری چیزیں مختلف ہیں. اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس علاقے کا بندہ ہے، اس کے بولنے کے طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، اور یہ اس بولنے کے طریقے کی وجہ سے ہی یہ اسٹینڈرڈ ویرائٹی سے مختلف ہوتی ہے. اردو زبان کو ہی آپ دیکھ لیں، اردو زبان کے اندر جو بولنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک اسٹینڈرڈ ویرائٹی ہے تو ایک ڈائلیکٹ ہے. تو ڈائلیکٹ سے آپ بتاتے ہیں کہ یہ حیدرآباد دکن کی اردو ہے، یہ لکھنؤ کی اردو ہے، یا یہ کراچی کی اردو ہے. اس کے بعد جب ڈائلیکٹ پہ جب ہم پہنچے تو سب سے پہلے یہ ڈائلیکٹ کا جو حصہ ہے لیکٹ کی. جب ہم نے بات کی لیکٹ میں، پہلے ہم نے سوشو لیکٹ کو دیکھا، اسٹینڈرڈ ویرائٹی کو دیکھا. تو اسٹینڈرڈ ویرائٹی کے بعد دوسرے اس کے مقابلے میں ڈائلیکٹ ہے. ڈائلیکٹ کے اندر پہلی ہے پرسنل ویرائٹی، جس کو ہم ایڈیولیکٹ بھی کہتے ہیں، انڈیویجول کی ویرائٹی، انڈیویجول. ٹھیک ہے، یہ وہ زبان ہے جو کہ ایک انڈیویجول بولتا ہے، اس کو ایڈیولیکٹ بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ملٹی لنگول اسپیکر جو ہے مختلف سٹائلز اور رجسٹر استعمال کرتا ہے. مطلب اگر آپ ملٹی لنگول اسپیکر ہیں تو آپ کی جو ایڈیولیکٹ ہے، ہر بندے کی جو انڈیویجول کی جو زبان ہے اس کو کہتے ہیں ایڈیولیکٹ. کہ آپ ملٹی لنگول اسپیکر ہیں، مختلف رجسٹرز، مختلف سٹائل سے آپ بولتے ہیں، تو آپ کی ایڈیولیکٹ کے اندر بہت سی زبانیں ہوتی ہیں. تو اس کے ذریعے مطلب ملٹیپل رجسٹر، ملٹیپل سٹائلز ہے کہ یہ اس بندے کی زبان ہے انڈیویجول کی. آپ کے گھر میں ایک آدمی بول رہا ہے،
آپ اس سے دیکھتے ہیں، اس ایڈیولیکٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون بول رہا ہے، یہ عابد بول رہا ہے، یہ ہادیہ بول رہی ہے، یہ بنت وہب بول رہی ہے، یہ زائد بول رہا ہے، شبیر، یہ بشیر، یہ امجد، یہ زائد، یہ کون بول رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ اس کے سلیکشن ورڈ سے، اور آپ کو پتہ ہے ملٹی لنگول اسپیکر ہے، یہ کون آدمی ہے، یہ پرسنل ویرائٹی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انڈیویجول کی۔ اس کے بعد دوسری ہے ریجنل ویرائٹی۔ ریجنل ویرائٹی جو ہے اس سے آپ جغرافیکل ایریا ڈیفائن کرتے ہیں، جغرافیکل ڈائلیکٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے، کہ اس کو دیکھ کے ریجنل ویرائٹی کو دیکھ کے آپ اندازہ یہ کدھر کا آدمی ہے، اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کدھر کا آدمی ہے۔ سو یہ جغرافیکل ایریا کے حساب سے ڈسٹنکٹ ہوتی ہے۔ جغرافیکل ڈائلیکٹ یہ وہ ورائٹیز ہیں جو اسپیکر پرٹیکولر لوکیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سیال کوٹ کا بندہ جو پنجابی بولتا ہے، آپ اس کے بولنے کے انداز سے آپ اندازہ لگا دیں گے کہ یار یہ بندہ کدھر کا ہے۔ پنجابی جب بولے گا تو وہ تھوڑا ہلا ہلا کے بولے گا، وہ اس طرح بولے گا ریجنل ویرائٹی، سو اس کا یہ انداز، اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ سیال کوٹ کا بندہ بول رہا ہے۔ پنجابی بول رہا ہوگا تب بھی آپ کہیں گے کہ یہ جو نا تھوڑا سا مطلب اس انداز سے، اس کا بولنے کا انداز سے آپ اندازہ لگائیں گے یہ اس ایریا کا ہے۔ اس کے بعد جغرافک جو ڈائلیکٹس ہیں یہ وہ ورائٹیز ہیں جو کہ اسپیکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پرٹیکولر لوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ریجولیکٹ یا ٹوپولیکٹ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریجولیکٹ یا ٹوپولیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سو جغرافیکل ایریا کے حساب سے بہت سی چیزیں ڈیفر کرتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ مثال دی جاتی ہے نارتھ امریکہ کے لوگ جو ایک سینٹینس بولتے ہیں کہ مائی ہیئر نیڈس کومبنگ، تو اس کا مطلب ہے کہ بٹ اٹ بیکمز مائی ہیئر نیڈس ٹو بیکم ان دا مڈ نارتھ۔ ایک جگہ پہ سینٹینس بولا جاتا ہے نارتھ امریکہ کے اندر جو بالوں کو کنگھی کرنے کے لیے کہتے ہیں مائی ہیئر نیڈس کومبنگ، جبکہ وہی چیز مڈ نارتھ کے اندر بولی جاتی ہے تو وہی سینٹینس وہ اس طرح بولتے ہیں مائی ہیئر نیڈس ٹو بی کامڈ۔ اور تیسرا جو ساؤتھ امریکہ ہے وہ بولتا ہے مائی ہیئر نیڈس کامڈ۔ سو تینوں کے حساب سے آپ ڈفرینسز دیکھ سکتے ہیں، اس میں پروننسیشن میں، ویکیبلری میں، گرامر میں ڈفرینسز موجود ہیں۔ سو جغرافیکل ایریا کے حساب سے، ریجن کے حساب سے میں نے ڈفرینسز بھی آپ کے سامنے رکھے کہ اس وجہ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کدھر کا آدمی ہے۔ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ہم سوشل ویرائٹی کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے سوشل ویرائٹی کی۔ جیسے میں نے بات کی ریجن کے حساب سے ریجنل ویرائٹی ہے، تو سوشل ویرائٹی ایک سوشل ڈائلیکٹ ہے جس کا تعلق سپیکرز کے ساتھ گیون ڈیموگرافک سچویشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی ویرائٹی ہے جس کے اندر سپیکر جو ہے اس کے میں گیون ڈیموگرافک سچویشن میں ہے۔ جیسے یہ کیسے سوشل ویرائٹی ہوگی، ویمن ورسز مین، ڈفرینٹ سوشل یا ڈفرینٹ سوشل کلاسز، کیسے مرد کیسے بولتا ہے، مرد کس طرح بولتا ہے، عورت کس طرح بولتی ہے، یہ سوشل ویرائٹی ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی سچویشن میں ایک ہی ریجن کے اندر ہے، مرد کی اور ہوگی بولنے کا طریقہ کار ہوگا، عورت کا اور ہوگا، اور اسی طرح اسی جغرافیکل ایریا میں امیر آدمی کا بولنے کا طریقہ اور ہوگا، غریب کا اور ہوگا، نائی کسی اور طریقے سے بولے گا، موچی کسی اور طریقے سے بولے گا، استاد کا طریقہ کار ہوگا، ملا کا کچھ اور ہوگا، سیاستدان کا کچھ اور ہوگا۔ یہ ساری یہ اس کو بولتے ہیں سوشل ویرائٹی۔ سو آگے میں نے اگزامپل بھی دی کہ مختلف ڈفرینسز ہیں انڈین لینگویجز کے اندر، خاص طور پہ برامن اور نان برامن کاسٹ کے اندر بھی ڈفرینس ہے۔ جیسے ملک کو ایک ہالو بولتا ہے جبکہ نان برامن اس کو سالو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی چیز اب اسی سوشل ویرائٹی کو دیکھیں، بادشاہ جب بولتا ہے تو وہ پلورل ناؤن کے ساتھ بولتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے، سوشل ویرائٹی میں۔ اور رعایا اس طرح نہیں بولتی کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بلکہ رعایا جو ہے نا وہ آئی کے حساب سے ہی چلتی ہے، وہ وی والا کانسیپٹ رعایا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کا ہر دل عزیز ٹاپک آ جاتا ہے فنکشنل ویرائٹی، جس کو ہم بولتے ہیں رجسٹر، ٹھیک ہے۔ رجسٹر کیا چیز ہے؟ دیٹ ریفرز ٹو ویرائٹیز اکارڈنگ ٹو یوز۔ رجسٹر استعمال کے حساب سے، دیکھیں ریجن کے حساب سے، جغرافیکل کے حساب سے ریجنل تھی، سوشل ویرائٹی ایک بندے کے سوشل سٹیٹس کے حساب سے، تو یہ اکارڈنگ ٹو یوز ہے۔ یہ بیسیکلی اس کو کہتا ہے کہ it is used to describe specific vocabulary associated with different occupational group۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹرز کی لینگویج کو دیکھیں ہم، یہ فنکشنل ویرائٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو یوز جب آپ دیکھتے ہیں کہ یوز کے حساب سے ڈاکٹر جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ بیماری کے بارے میں تو وہ جس طرح بات کرتے ہیں، وہ ایک ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو جو بات کرتے ہیں وہ میڈیکل ٹرمز یوز کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ تو وہ میڈیکل ٹرمز نہیں یوز کرتے ہیں۔ سو اس سے آپ کو ڈفرینسز نظر آتے ہیں رجسٹر کے اندر۔ سو اسی طرح انجینئرز کی زبان، ریسرچ جرنلز کی زبان، لیگلیز، یہ سارے کے سارے رجسٹر ہیں۔
کہ آپ اسٹیمپ پیپر کو دیکھیں نا، اسٹیمپ پیپر کے اندر اوپر لکھی ہوئی جو زبان ہوتی ہے جو عدالتوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے، اس میں اور عام طور پہ جو استعمال کی ہوئی زبان ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ہے اکارڈنگ ٹو یوز. یہیں پہ ایک ورڈ ہے، فار ایگزامپل ڈومیسائل ایک ورڈ ہے. سو ڈومیسائل یہ بیسیکلی کس کا؟ لیگل رجسٹر کا حصہ ہے، لیگل لینگویج کا حصہ ہے، لیگلیز بھی جس کو بولا جاتا ہے. کہ گھر بیسیکلی بات کے اندر کیا ہے، گھر آپ کا گھر کدھر ہے، آپ کی شہریت کیا ہے، کس خطے کے ہیں آپ، کہاں کا ڈومیسائل، ریزیڈنس آپ کی کہاں کی ہے. ٹھیک ہے. سو ڈومیسائل جی پنجاب کا ڈومیسائل ہے. تو ڈومیسائل سے کیا، یہ آپ پنجاب کے رہائشی ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں. لیگل لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے. سو یہ وہ رجسٹر ہے، وہ ورڈ یہ وہاں سے اٹھایا گا. یہاں پہ میں نے اگزامپل بھی دے دی. ایک ہی ورڈ ہے، دیکھیں رجسٹر اور پھر اس کے ساتھ میننگ. اسکواڈ ایک ورڈ ہے. اب اسکواڈ جو ہے وہ بیسیکلی ملٹری کا ورڈ بھی ہے اسکواڈ. یہی ورڈ جو ہے وہ اسکواڈ جو ہے یہ بیسیکلی اسپورٹس کا ورڈ ہے کہ لوگ سارے مل کے ایز اے ٹیم کام کرتا ہے اسکواڈ. ایگریگیٹ ہے ورڈ فار ایگزامپل، تو اس کا میننگ کیا نکلتا ہے؟ رجسٹر سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کہ کیا ایگریگیٹ ہے جی. آپ ایگریگیٹ آپ رجسٹر میں دیکھیں گے مینس کہ اکارڈنگ ٹو یوز دیکھیں گے کہاں استعمال ہوا یہ ایگریگیٹ. جیسے اسکواڈ ہے فار ایگزامپل، ورڈ ہے اسکواڈ، تو ہم بولتے ہیں بم ڈسپوزل. ورڈ اسکواڈ ہے، آپ اکارڈنگ ٹو یوز دیکھتے ہیں کیا یہ اسکواڈ پاکستان نے فار ایگزامپل پاکستان نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. کون سا اسکواڈ ہے جی؟ مینس کہ یہ میچ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے. وہیں ہم یہ ورڈ یوز، یہ اکارڈنگ ٹو یوز ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں جی کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ. تو وہاں پہ یہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. سو اس یوز سے آپ کو اس ورڈ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فنکشنل ویرائٹی کون سی ہے. ٹھیک ہے. سو ایگریگیٹ کو بھی دیکھیں، ٹوٹل اسکور آف ایچ ٹو کلبز آفٹر پلے ان فرسٹ اینڈ سیکنڈ لیگ آف دا منتھ. یہ سارے کے سارے میں نے نا جتنے بھی ہے نا، یہ میں نے اسپورٹس کا رجسٹر اٹھایا. اسپورٹس کے رجسٹر میں اسکواڈ، ایگریگیٹ، لیگ، ڈربی، ہیٹ ٹرک اور انجری ٹائم، یہ سب کی ڈیفینیشن بھی ساتھ میں نے مینشن کر دی. ایک ٹائم ایڈڈ ان نارمل ٹائم، اس کو انجری ٹائم بولا جاتا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو یوز ہے کہ ورڈ اس فنکشن کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. اسپیسیفک ویکیبلری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ڈفرینٹ آکوپیشنل گروپس کے اندر. سو یہاں پہ جو آکوپیشنل گروپ ہے اس کا تعلق اسپورٹس کے ساتھ ہے. اسپورٹس کے ورڈز ہم نے لکھے تو یہاں پہ کچھ ایسے الفاظ میں جیسے فار ایگزامپل لیگ ہے، تو لیگ ویسے تو راؤنڈ آف دا گیم بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسپورٹس کے رجسٹر کے اندر یہ لیگ راؤنڈ آف دا گیم ہے، ورنہ تو لیگ ہم نارملی کیا اس کو سمجھتے ہیں، لیگ کو ٹانگ سمجھتے ہیں نا. ٹھیک ہے. سو دیز آر دا ڈفرینسز. فنکشنل ویرائٹی کے حساب سے ڈفرینسز موجود ہوتے ہیں. سوشو لنگوسٹکس ان چیزوں کو بھی دیکھتی ہے. یہ تو تھی ویرائٹیز لینگویج کی جن کے بارے میں نے بات کی. اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لینگویج ان کانٹیکٹ کا. یہ بھی سوشو لنگوسٹکس کا ایریا ہے کہ لینگویج ان کانٹیکٹ کو دیکھتی ہے. سوشو لنگوسٹکس کے اندر کانٹیکٹ لینگویج کیا ہے؟ ایک مارجنل لینگویج ہے. ایک آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگوا فرانکا بیسیکلی جو کہ بیسک کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن میں آپ پڑ گئے ہیں جہاں پہ آپ جس بندے کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے، بولنا ہے، نہ اس کو وہ زبان آتی ہے جو آپ بولتے ہیں، نہ آپ کو وہ زبان آتی ہے جو وہ بولتا ہے، اور نہ کوئی ایسی زبان ہے جو آپس میں آپ شیئر کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک کانٹیکٹ لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. نارملی یہ ایسی سچویشنز میں ہوتا ہے جہاں پہ فار ایگزامپل پاکستان اور چائنا کے بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپس میں انٹریکٹ کرنا چاہیں تو وہاں یہ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو چائنا اور پاکستان والے، چونکہ چائنیز کو اردو نہیں آتی، اردو والوں کو چائنیز نہیں آتی، سو اس ڈومین کے اندر یہ سوشو لنگوسٹکس یا پجن اینڈ کریول کو اسٹڈی کرے گی. یہ ایک ایسی سچویشن ہے، کانٹیکٹ لینگویج وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، لینگویج ان کانٹیکٹ کی سچویشن ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ نئی زبان کی جو پیدائش ہے اس کے لیے بھی وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ بھی یہی بنتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے لینگویج ان کانٹیکٹ میں؟ بزنس کے لیے آپس میں لوگ ملتے ہیں، دو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، دو آدمی ہو سکتے ہیں، دو کمیونٹیز ہو سکتے ہیں، آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. آپس میں انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک سمپلیفائڈ فارم آف اسپیچ جو وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے، جس میں دو یا دو سے زیادہ زبانیں بھی ہو سکتی ہیں. لنگوا فرانکا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی کامن زبان نہیں ہوتی. جسٹ بزنس کی خاطر وہ ایک دوسرے سے کچھ الفاظ اٹھاتے ہیں. پجن وہاں پہ پیدا ہوتی ہے، یعنی زبان ادھر پیدا ہوتی ہے کیونکہ زبان کا کوئی نیٹو سپیکر نہیں ہوتا، مجبوری کی زبان ہے، کانٹیکٹ لینگویج ہے، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کوئی کامن لینگویج نہیں تھی
تو بولنے کے لیے کچھ الفاظ ادھر سے اٹھائے کچھ ادھر سے اٹھائے اور اٹھا کے گزارا کیا گیا. یہاں پہ جوبا عربک ایک پجن لینگویج ہے جو کہ ساؤدرن سوڈان کے اندر بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ ویسٹ افریقن پجن انگلش بھی ہے جو کہ ویسٹ افریقن کوسٹ کے بہت سے ایتھنک گروپس کے اندر بولی جاتی ہے. یہ وہی بات ہے ویسٹ افریقن پجن انگلش، ساتھ اس کے پجن بھی لکھا جاتا ہے. جوبا عربک کے ساتھ بھی جوبا جو ہے وہ عربک کیوں لوگ لکھا جاتا ہے، یہ دونوں زبانیں آپس میں مکس ہوتی ہیں، یہاں پہ نئی زبان بن رہی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپس میں جب یہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ جوبا عربک پیدا ہوئی یا یہ پیدا ہوئی جی ویسٹ افریقن پجن انگلش پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ سچویشن ہوتی ہے نا، پجن یہ سمپلیفائڈ فارم ہے، کانٹیکٹ لینگویج ہے، انیشیل جب کانٹیکٹ ہوتا ہے بزنس میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے. اس کے بعد کریول کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. یہ وہ زبان ہے جو کہ ہسٹوریکلی ڈیولپ ہوتی ہے پجن سے، اور اس کے بعد ایک پریسائز ٹائم کے ساتھ یہ اس کی جو ہے نا وہ یہ مارز وجود میں آتی ہے. کب مارز وجود میں آتی ہے؟ پجن کے کوئی نیٹو سپیکرز نہیں ہوتے لیکن کریول کے نیٹو سپیکرز ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے، وہی بزنس کی طرف واپس چلیں گے. دو فیملیز نے آپس میں بزنس کے لیے ریلیشن شپ بنائے، ٹھیک ہے، دو خاندانوں کے آپس میں ریلیشن شپ بنے، دونوں کی زبانیں مختلف تھیں آپس میں اور کوئی رستہ نہیں تھا ان کے پاس، تو تیسری زبان پجن کریٹ ہوئی. پجن کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ تعلقات آگے کی جانب بڑھے، شادیاں کر لیں. ٹھیک ہے، پجن کے بعد یہ ہوا کہ شادیاں کر لیں انہوں نے. اب نیٹو سپیکرز پیدا ہونے شروع ہوں گے. کیسے پیدا ہونے شروع ہوں گے؟ شادی کی، فار ایگزامپل لینگویج اے سے خاتون تھی، لینگویج بی سے مرد تھا. اب وہ تو دونوں آپس میں کون سی زبان بولیں گے؟ وہ پجن ہی بولیں گے آپس میں. اب ان کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں سی. سی جو دنیا پہ آیا، سی کے پاس کیا سچویشن ہے کہ سی اب اسی پجن کا نیٹو سپیکر ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو پجن بولتے ہوئے سنا، تو وہ نیٹو سپیکر آ گیا. اب سی کے بعد کیا ہوا کہ دوسری فیملی بھی تھی، ایک مطلب ہے یہیں پہ ایک دوسری فیملی ہے، وہاں پہ بھی یہی پجن بنی ہے. جیسے دو فیملیز آپ لے لیں، ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ وہ فیملی 1 اور 2 وہاں پہ لگا رہے ہیں. 1 اور 2 وہاں سے شادی ہوئی تو وہاں پہ بچی پیدا ہوئی، اس کا نام ہم نے رکھا 3. اب 3 کی زبان بھی وہ پجن ہے اور سی کی زبان بھی پجن ہے، اور 3 اور سی کی آپس میں شادی کروائے گی. 3 اور سی کی جب آپس میں شادی تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی. ان کی جو نیٹو لینگویج تھی وہ پجن تھی اور انہوں نے آپس میں بولنا شروع کر دی، پجن ہی بولنا شروع کر دی. نیٹو لینگویج بھی پجن ہے. 3 اور سی کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا، جب وہ دنیا پہ آیا اس نے اپنے پیرنٹس کو پجن ہی بولتے ہوئے سنا. اس کے پیرنٹس کی مادری زبان بھی پجن تھی، یعنی کہ جو 3 اور سی کے ملاپ سے 3C پیدا ہوا فار ایگزامپل، وہ 3C جو تھا اس کی مادری زبان کون سی ہے؟ وہ پجن ہے. اب یہ اس سچویشن میں آ چکی ہے کہ یہ زبان آگے اس نے اپنا نیٹو سپیکر، ایک ایسا سپیکر بھی ڈیولپ کر لیا جو کہ مدر ٹنگ والا ہوا. 3 اور سی دونوں کی وہ نیٹو لینگویج تھی لیکن 3C جو تھا اس کی وہ مدر ٹنگ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح پروسیس ہوا. پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ پوری ایک نسل بن گئی جن کی یہی زبان تھی. پھر اس نے ایک باقاعدہ سٹینڈرڈ جو وہ کریٹ کیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کریول جب بنتی ہے، کریولائزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ہسٹوریکل ٹرانزیشن ہو رہی ہے، پجن سے کریول کی طرف شفٹ ہو گئے. کہ پہلے پجن تھی، اے اور بی دونوں پجن والے تھے، وہاں سے سی پیدا ہوا. ادھر 1 اور 2 دونوں پجن والے تھے، وہاں سے 3 پیدا ہوا. سی اور 3 کی شادی ہوئی تو کریولائزیشن ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے تیسرا پیدا ہوا. ڈی کریولائزیشن اب سٹارٹ ہونا شروع ہوئی کہ نئی نسل آگے جب بڑھنا شروع ہوئی تو لینگویج گریجولی ڈیولپ ہوئی اور وہ اب اس ریجن کی لینگویج بن گئی، سٹینڈرڈ لینگویج. کچھ ٹائم کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، 200-300 سالوں کے بعد جا کے وہاں کی وہ زبان ہی مارز وجود میں آ گئی. ڈی کریولائزیشن ہوئی. پہلے وہ کریولائزیشن ہوئی یعنی پجن سے کریول کی طرف شفٹ ہوا لینگویج کا. پجن سے کریول کی طرف کیسے شفٹ ہوا کہ 1 اور 2 کی زبان پجن تھی، اے اور بی کی زبان پجن تھی، یعنی آپس میں انٹریکشن کی. 1 اور 2 نے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہوئے پجن کو استعمال کیا، اے اور بی نے استعمال کیا. تو وہاں تک تو پجن تھی، لیکن آگے جب نیٹو سپیکر پیدا ہوا تو پجن سے کریول کی طرف شفٹ سٹارٹ ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں کریولائزیشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پھر ڈی کریولائزیشن کب ہوتی ہے؟ کریول تو بن چکی ہے. اب یہ ڈی کریولائزیشن اس وقت ہوئی جب وہی اسی زبان نے سٹینڈرڈ لینگویج کا روپ حاصل کر لیا، جب وہ ایک
اس کا یا ریجنل لینگویج بن گئی یا اسٹینڈرڈ لینگویج تو وہ ڈی کریولائز ہو چکی ہے، اب وہ ایک زبان کی صورت میں مارز وجود میں آ چکی ہے۔ وہاں پہ جیسے اوپر میں نے بات کی جوبا عربک کی بات کی، یا ساؤتھ سوڈان اور ویسٹ افریقن پجن انگلش کی جب ہم نے بات کی تو اس میں یہ بات جا رہی ہے کہ وہاں وہ پجن تک ہی رہی، یعنی کہ وہ آگے ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن جب آگے ڈیولپ ہوئی ہے تو پھر کریولائزیشن ہوئی ہے کہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہوئی، ٹرانزیشن ہوا، یعنی کہ تعلقات جب آگے بڑھے ان بزنس فیملیز کے درمیان تو پھر کیا ہوا، یہ کریولائزیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ لینگویج ان کانٹیکٹ کے آپس میں کانٹیکٹ سے زبان کس طرح مارز وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو فینومینا سوشل لنگوسٹکس جس کو دیکھتی ہے وہ ہے ملٹی لنگوالزم کا، جس کو آپ بائی لنگوالزم بھی کہتے ہیں۔ بائی لنگوالزم کا مطلب ہے دو زبانیں بولنے کی آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے تو آپ بائی لنگوال ہیں۔ نارملی اس دنیا کے اندر ملٹی لنگوالزم ڈیولپ ہو چکا ہے تو ہم اس کو ملٹی لنگوالزم کے اندر ہی دیکھیں گے کہ سوشل لنگوسٹکس اس ایبلٹی کو بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ انڈیویجول ممبر جو کمیونٹی کے ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ زبانیں کس طرح استعمال کرتے ہیں، کتنے افیکٹو انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ لنگوسٹ اس کو اسٹڈی کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ کس وقت دونوں زبانوں کو استعمال کرتے ہیں، کن حالات میں ملٹیپل سپیکرز شفٹ ہوتے ہیں۔ اچھا ملٹی لنگوالزم میں کیا ہے؟ اب کیا ہے ملٹی لنگوالزم میں؟ ملٹی لنگوالزم یہ ہے، میں ملٹی لنگوالزم ہوں، آپ ملٹی لنگوالزم ہیں، ملٹی لنگوال ہیں آپ کو اردو بھی آتی ہے، آپ کو پنجابی بھی آتی ہے، آپ کو انگلش بھی آتی ہے۔ سیم از دا کیس ود می، اردو پنجابی ہندکو اینڈ انگلش 4 زبانیں آتی ہیں، ہم ملٹی لنگوال ہیں۔ اب سوشل لنگوسٹکس یہ چیز دیکھتی ہے کہ ایک ملٹی لنگوال اسپیکر کس سچویشن میں، ملٹی لنگوالزم تو آپ کی بیسیکلی کیپیبلٹی ہے نا کہ آپ اس قابل ہیں۔ ابھی ہم اس کلاس کے اندر بھی جو لیکچر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم ملٹی لنگوال ہمارا لیکچر ہو رہا ہوتا ہے، بیچ میں ہم انگلش میں بات کرتے ہیں، ایون کہ ہم الفاظ کی سلیکشن میں بھی، یعنی کہ آپ یہ ورڈ سلیکشن جیسے میں نے بولا، یہ ورڈ اینڈ سلیکشن اس طرح، یعنی کہ ہم آپس میں بولتے ہوئے انگلش کے الفاظ استعمال کریں، یہ ملٹی لنگوال کیپیبلٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سوشل لنگوسٹکس یہ دیکھتی ہے کہ کن حالات میں آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں شفٹ کرتے ہیں، سوئچ کرتے ہیں، کوڈز کو مکس کرتے ہیں۔ لینگویج از اے کوڈ، جب لینگویج ایک کوڈ ہے تو آپ کیسے مکس کرتے ہیں؟ کیا آپ پورا سینٹینس مکس کرتے ہیں، یا آپ پوری بات چیت مکس کرتے ہیں، یا آپ کچھ ورڈز مکس کرتے ہیں؟ کون سے ورڈز مکس کرتے ہیں؟ سوشل لنگوسٹکس یہ دیکھتے ہیں لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں اور کیا وجہ ہوتی ہے، کن سچویشنز میں کرتے ہیں، کیجول سچویشن میں، پروفیشنل سچویشن میں، کہاں پہ اس طرح کیا جاتا ہے، آپ کہاں پہ ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف شفٹ ہوتے ہیں، سوئچ کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے دادا دادی کے ساتھ جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ انتہائی سلیس لینگویج میں بولیں، آپ وہاں پہ انگلش کے الفاظ کو استعمال نہیں کرتے، لیکن اب وہیں پہ آپ اپنے ٹیچر سے جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان سے وہ ایجوکیٹڈ لینگویج میں بولیں، مینس کہ آپ زیادہ وہاں پہ کوڈ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں، مکس کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایک ریئر ہے ملٹی لنگوال کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی زبان پہ اسٹیٹک رہے، ایک ہی زبان پہ اپنے آپ کو محدود رکھے، وہ آٹومیٹکلی نوئنگلی یا ان نوئنگلی وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر یہ شفٹ والا جو فینومینا ہے اس کے اندر یہ وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے، یہ روٹین اس کے اندر چلتی رہتی ہے۔ سو یہ ریئر ہے ملٹی لنگوال کے لیے سینٹینسز دیٹ بلانگ ٹو پیورلی ون لینگویج، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ ملٹی لنگوال ہو چکے ہیں تو پھر آپ ایک ہی جگہ پہ نہیں رہ سکتے بلکہ آپ مکس کریں گے، تو انسٹنسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کوڈ سوئچنگ کے، کوڈ مکسنگ کے۔ تو ملٹی لنگوالزم کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کے اندر ہم کوڈ سوئچنگ، کوڈ مکسنگ کے فینومینا کو بھی ڈسکس کریں گے۔ کوڈ سوئچنگ کیا ہے؟ موونگ بیک اینڈ فورتھ بٹوین ٹو لینگویجز اور بٹوین ٹو ڈائلیکٹس اور رجسٹرز آف دا سیم لینگویج ایٹ ون ٹائم۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، 2 زبانوں کے درمیان موونگ بیک اینڈ فورتھ، 2 ڈائلیکٹس کے درمیان، 2 رجسٹرز کے درمیان۔ رجسٹر کے درمیان کیسے وہ شفٹ ہوتا ہے کہ 2 رجسٹر کے درمیان، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپس میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نرس کے ساتھ اور ساتھ میں پیشنٹ بھی ہے، نرس کو جب بتاتے ہیں تو وہ نرس کو میڈیسن کی لینگویج میں وہ رجسٹر استعمال کرتے ہیں، مریض کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر پیشنٹ والا جو ہے نا وہ سلسلہ وہ والا رجسٹر استعمال ہوتا ہے۔ سو یہ کوڈ سوئچنگ ہو رہی ہے وہاں پہ رجسٹر کی۔ اسی طرح 2 ڈائلیکٹس کے اندر ہوتی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ہیں، اب کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کے ساتھ بولتے ہیں تو کسی اور طریقے سے بولتے ہیں، کلاس فیلو کے ساتھ بولتے ہیں تو کسی اور طریقے سے بولتے ہیں، زبان ایک ہی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا یہیں پہ اس مکسنگ کی بات کرتا ہوں، کوڈ سوئچنگ کی بات کرتا ہوں کہ پنجابی میں اکثر یہ کوڈ سوئچنگ ہوتی ہے
کہ زوجہ محترمہ نے خاوند کو ایک بات کہی کہ تسی کتھے جا رہے ہو، جلدی واپس آ جانا. اب آدھی بات اس نے بولی تسی کتھے جا رہے ہو، آدھی پنجابی میں آدھی اردو میں، جلدی واپس آ جانا. سو دس از واٹ کوڈ سوئچنگ. یہ کوڈ سوئچنگ ہے، ایک سینٹنس ایک زبان میں، ایک سینٹنس دوسری زبان میں. اچھا، اب دوسرا کوڈ مکسنگ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ورڈز یا فریزز مکس کی جاتی ہیں. سوئچنگ کے اندر پورا سینٹنس ہوتا ہے کوڈ، لیکن یہاں ورڈز اور فریزز ہیں اور بعض دفعہ کمپلیٹ سینٹنسز بھی ہیں. اب کوڈ مکسنگ میں کیا ہے، جیسے آپ اس کے میں ایگزامپل دیتا ہوں. جو ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا کلاس کے اندر، جو میں پڑھا رہا ہوں بیسیکلی میں کوڈ مکسنگ کر رہا ہوتا ہوں. کوڈ مکسنگ کر رہا ہوتا ہوں کیسے، روزنامہ ایکسپریس پشاور آفس کے لیے اسسٹنٹ پیج میکر کی ارجنٹ ضرورت ہے. اب اس ایک سینٹنس کو آپ دیکھیے، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اس نے کوڈ مکسنگ کی ہوئی ہے. وہاں پہ میں نے بات کی نا کہ تسی جلدی آ جانا، تسی کتھے جا رہے ہو، جلدی واپس آ جانا. سو وہاں اور یہاں پہ آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں پہ ایک سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک ہی کے اندر ہے کہ روزنامہ ایکسپریس پشاور، ایکسپریس انگلش کا لفظ، آفس انگلش کا لفظ، اسسٹنٹ پیج میکر آفس کا انگلش کا لفظ، ارجنٹ انگلش کا لفظ. اب آدھی انگلش آدھی اردو سے مکس کی ہوئی. دس از واٹ کوڈ مکسنگ. وہاں پہ بیک اینڈ فورتھ ہے دو زبانوں میں کہ کبھی آپ ایک میں جا رہے ہیں کبھی دوسری میں بول رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ایک ہی سینٹنس کے اندر آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے چوتھا جو ایلیمنٹ، جو چوتھا فینومینا جو سوشو لنگوسٹکس دیکھتی ہے، اس کو لینگویج مینٹیننس اینڈ شفٹ کا نام دیا جاتا ہے. کہ لینگویج شفٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ وائڈر سوسائٹی کے اندر میجارٹی جب ڈسپلیس کرتی ہے مائنارٹی مادر ٹنگ کو، لینگویج اس وقت شفٹ ہوتی ہے. مادر ٹنگ لینگویج جو ہے نا وقت کے ساتھ مائیگرنٹ. اب کیسے لینگویج شفٹ ہوتی ہے، میں آپ کو اس کی مثال دوں گا، آپ کو اندازہ خود بخود ہو جائے گا. وائڈر سوسائٹی کے اندر مائنارٹی مادر ٹنگ جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ مائیگرنٹ کمیونٹیز کے اندر ہو جاتی ہیں. میں مثال دوں گا، آپ کو خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا. میرا نام عطاء الرحمان جدون ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو ایکچوئل جو ہمارا جو اوریجن ہے 18th سینچری کے اندر جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ سوابی میں سے ان کا تعلق تھا. سوابی میں رہتے، سوابی میں ایک علاقہ ہے گدون، ٹھیک ہے، گدون کے نام سے وہ جدون پہچانے جاتے ہیں. وہیں یعنی جس جگہ میں رہتے تھے وہاں اس جگہ کا نام گدون ہو گیا. تو ہم وہ پٹھان ہیں جو کہ پشتو نہیں بول سکتے کیونکہ ہم ایبٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد وہاں سے مائیگریٹ ہوئے، ایبٹ آباد پہنچے. وہاں پہ جو میجارٹی کی جو لینگویج تھی وہ ہند کو لینگویج تھی. ہمارے آبا و اجداد کی مائنارٹی مادر ٹنگ تھی پشتو. تو مائیگرنٹ کمیونٹیز جب ادھر پہنچی، مائیگرنٹ کمیونٹی جن کے مائیگریٹ کر کے وہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، یہ وہ اس کے ساتھ آئے تھے، کیا کہتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ جب سکھوں کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئی تھیں، شاید آپ نے سنا ہو اس بارے میں. تو یہ اس کے ساتھ آئے تھے مغلوں کے زمانے میں، جنگ آزادی کے زمانے میں، یہ وہ زمانہ ہے سارے کا سارا. تو اس میں جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے پھر جب یہ یہاں پہ پہنچے، یہاں پہ جو زبان تھی اسی زبان کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اب مائنارٹی زبان چھوڑ دی، میجارٹی زبان کو نے اکوپائی کر لیا. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے مائیگرنٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں یا ملٹری اکوپیشن ہوتا ہے کمیونٹیز کے اندر. دونوں معاملات میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میجارٹی لینگویج ڈسپلیس ہوتی ہے وائڈر سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ مائنارٹی لینگویج بھی ڈسپلیس ہوتی ہے. ملٹری اکوپیشن ہوتا ہے، ایک ملک قبضہ کرتا ہے، آ کے اس کے اوپر اپنا اثر چھوڑتا ہے اس کے اوپر. تو مائنارٹی لینگویج بھی مائنارٹی لینگویج ہے وہ اپنا اثر و رسوخ اس پہ قائم کرتی ہے. آپ نے تھنگس فال اپارٹ پڑھا ہوگا، وہاں پہ کیا، وہاں پہ مائنارٹی لینگویج نے آ کے میجارٹی لینگویج کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. یہی لینگویج شفٹ تھی کہ وہ جو لکھتا ہے وہ الفاظ ابھی بھی اپنے وہ استعمال کرتا ہے. وہاں پہ جو ہے نا چنوا ایکبی اپنے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کی اپنی زبان کو انہوں نے ختم کر دیا. سو لینگویج شفٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں معاملات میں. اب میں نے جیسے بات کی، نارملی تو میجارٹی لینگویج بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم لینگویج شفٹ کی جب بات کریں تو مائنورٹی کے حساب سے بات کریں. میجارٹی تو تب میجارٹی پہ جب اس کے اوپر ڈکٹیٹوریل اثر ہوتا ہے تو میجارٹی لینگویج کے اوپر یہ اثر رسوخ پڑتا ہے تو وہ شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ دوسری زبان کی جانب. لیکن نارمل حالات میں، عام حالات میں اس طرح نہیں ہوتا. عام حالات میں یہ جب آپ مائیگریشن کرتے ہیں تو آپ کی زبان مائنارٹی کی تھی، آپ ایز اے قبیلہ مائیگریٹ ہوئے. جیسے شام کے لوگ جب یورپین کنٹریز کو مائیگریٹ ہو کے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو حالات ہیں ان حالات کی بنیاد پہ
تو کیا ہوگا وہاں پہ شام کے لوگوں کا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، نسل در نسل، وہ ساری کی ساری نسلیں کیا ہوگا کہ وہ دوسری زبانیں بولنا شروع ہو جائیں گی، وہ دوسری لینگویج بولنا شروع کر دیں گے جس ملک میں وہ مائیگریٹ ہوئے ہیں. فار ایگزامپل وہ مائیگریٹ ہوئے ہیں وہاں پہ جرمنی میں، تو جرمن کچھ عرصے کے بعد وہ بولنا شروع کر دیں گے. آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو کہ جو برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے، اس کے بارے میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کا کوئی نامی گرامی بندہ تھا جس کی ایک وائف تھی، اس میں سے اس کی یہ اولاد میں سے ہے. اس طرح کی باتیں براک اوباما کے بارے میں جس طرح پتہ چلا، یہ سارے وہ مائنارٹی لینگویج کے اثرات ہیں کہ زبان بدلی، شناخت بدلی. اچھا، جب زبان بدلتی ہے تو یاد رکھیے گا وہاں شناخت بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہے. تو مائنارٹی لینگویجز کو شفٹ کے ساتھ پھر لینگویج کو مینٹیننس پہ سوشو لنگوسٹکس دیتی ہے کہ اس کو کس طرح مینٹین کیا جائے. تو لینگویج کو آپ سوشو لنگوسٹکس بتاتے ہیں کہ مائنارٹی لینگویج کو آپ ان تین طریقوں سے آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. پہلی بات ہے انٹریکشن سے، کہ جب فیملیز مائنارٹی گروپ بنائیں گی، ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ملیں، فریکوینٹلی آپس میں بولیں، ان کی یہ انٹریکشن جو ان کی لینگویج کو مینٹین کرنے کی وجہ بنے گی. برطانیہ میں جو لوگ ہمارے پاکستان سے جو کشمیر سے مائیگریٹ ہو کے گئے، وہاں پہ ان لوگوں نے ابھی تک اپنی زبان مینٹین کر کے رکھی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ سارے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، الٹیمیٹلی وہاں پہ وہ اردو بولی جاتی ہے یا پنجابی بولی جاتی ہے. سو اس انٹریکشن کی وجہ سے وہ مائنارٹی لینگویج مینٹینڈ ہے. وہ اس شہر کی یا اس ملک کی تو مائنارٹی لینگویج ہے، لیکن جہاں وہ رہتے ہیں وہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں مینٹین کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ مائنارٹی لینگویج کو مینٹین کرنے کی وہ ہے کہ ہوم لینڈ کے ساتھ کانٹیکٹ، کہ آپ پیچھے اگر فار ایگزامپل آپ برطانیہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں کہیں مائیگریٹ کر چکے ہیں، آپ ہوم لینڈ کے ساتھ جب آپ کانٹیکٹ رکھیں گے، ان کے ساتھ بات چیت رکھیں گے، تو آپ کی زبان مینٹین رہے گی، لینگویج آپ کی مینٹین ہوتی رہے گی، ورنہ آپ آہستہ آہستہ اپنی زبان کو چھوڑتے چلے جائیں گے. تیسری بات ہے انٹر میرج. انٹر میرج یہ ہے کہ اسی مائنارٹی گروپ کے درمیان، یعنی کہ آپس میں آپ شادیاں کرتے ہیں، مائنارٹی گروپ آپس میں شادیاں کریں گے، تو الٹیمیٹلی وہ زبان مینٹین ہوتی رہے گی. کہ مائیگریٹ کر چکے، اب انٹر میرج بھی وہیں پہ ہوگی. جب ایک فیملی باہر نکلے گی، الٹیمیٹلی زبان اثر انداز ہوگی. اس کے ایک بچہ باہر نکلا، ایک بچی باہر نکلی، تو آنے والی جو نسل ہے وہ دوسری زبان کی جانب شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. چوتھی بات ہے انسٹیٹیوشنل سپورٹ، کہ جہاں پہ مائنارٹی لینگویج ہے، ایک زبان اس کی حیثیت مائنارٹی کی ہے، اقلیتی حیثیت ہے، تو ایجوکیشن، لا اور ایڈمنسٹریشن میں ان کو مختلف ڈومین سے ان کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ملے تو یہ زبان مینٹین کی جا سکتی ہے. سو یہ چار چیزیں ہیں جو لینگویج شفٹ اور مینٹیننس کے اندر ہے، جو کہ دیکھی جاتی ہیں، سوشل لنگوسٹکس جن کو دیکھتی ہے. اس کے بعد اگلا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے لینگویج چینج کا، کہ زبان کس طرح تبدیل ہوتی ہے، کس طرح بدلتی ہے، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زبان کے اندر کون سی تبدیلیاں آتی ہیں. اس فنامنا کو کہ پرماننٹ آلٹریشنز جو لینگویج کے فیچرز کے اندر آئیں گزرتے وقت کے ساتھ. میں اگلے پیج پہ پہنچ چکا ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ میں پیج نمبر 127 پہ پہنچ چکا ہوں، جہاں پہ ہم لینگویج چینج کی بات کر رہے ہیں. اس فنامنا کو دیکھتے ہیں کون سی پرماننٹ الٹریشنز ہو رہی ہیں، زبان کس طرح بدل رہی ہیں. ساری نیچرل لینگویجز بدلتی ہیں، اور یہ ایریاز کے حساب سے لینگویج یوز کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ نیچرل ڈیولپمنٹ ہے. زبان ارتقاء میں سے گزرتی ہے، ساؤنڈ چینج ہوتی ہے، لیکسیکل چینجز ہوتی ہیں، سیمانٹک چینجز ہوتی ہیں، سنٹیکٹک چینجز ہوتی ہیں. باقاعدہ ایک ٹاپک ہے آگے ہسٹوریکل لنگوسٹکس کا، جس میں اس کو ڈسکس کریں گے، لینگویج چینج کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. ہومز کے مطابق جو کاز جو لینگویج چینج کے پیچھے ہے وہ ہے ویریشن آف یوز ان دا ایریاز آف پروننسیشن اینڈ ویکیبلری، کہ آپ کا جو پروننسیشن ویکیبلری کے معاملے میں جو آپ کی ویریشن ہوتی ہے استعمال کی، وہ بیسیکلی لینگویج چینج کی وجہ بنتی ہے، کہ پروننسیشن اس طرح بدلتی ہے، پھر ویکیبلری بھی بدلتی جاتی ہے. ایک ہی لفظ ہے جس کو 100 سال پہلے ایسی ہے جو وہ ٹیبو کی تھی، جس کو بولتے ہوئے لوگ شرماتے تھے، آج بڑی آسانی سے بولتے ہیں. اور ایک ہی لفظ ہے جس کو لوگ پہلے بہت اچھی طرح بہت برا سمجھتے تھے، اب اس کو اچھا سمجھتے ہیں. سو یہ چینجز زبانوں کے اندر مارزم ہوتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو فنامنا ہے جو سوشل لنگوسٹکس کو دیکھتی ہے وہ ہے لینگویج پلاننگ. لینگویج پلاننگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آفیشیل ایجنسیز جو ہے کس طرح لینگویج کے اوپر کام کرتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ زبانوں کے اوپر وہ کس طرح کام کرتے ہیں. آفیشیل ایجنسیز کون سے میئرز لے رہے ہیں لینگویج کو پریزرو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے. لینگویج پلان کس طرح ہوتی ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، لینگویج پلاننگ کو ایکسپلین کرتا ہوں.
کہ پاکستان کے اندر قومی زبان کا درجہ دیا جاتا ہے جی، اردو کو قومی زبان کا درجہ دینے والا جو پروسیس ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ لینگویج پلاننگ ہوتی ہے پاکستان کے لیول میں، ایک ملک مارز وجود میں جس کا نام ہے پاکستان، اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے کہ ایک ورائٹی کو بیسیکلی چوز کیا جاتا ہے کہ یہ والی اردو جو ہے نا اس کو آپ نے اسٹینڈرڈ ورائٹی دینا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کے بعد اس کے اسٹرکچرل اور جو لنگوسٹک فیچرز ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے، ڈکشنریز بنائی جاتی ہیں، اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہے، یہ الفاظ ہیں. اس کے بعد پھر نئے ڈومینز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایجوکیشن میں، میڈیا میں، ٹھیک ہے، آفیسز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ایکسیپٹنس سیکیور کی جاتی ہے، یعنی اس زبان کو ریسپیکٹ، عزت دی جاتی ہے. یہ ہے لینگویج پلاننگ کی پورا پروسیس ہے جس میں پہلے سلیکشن ہوتی ہے، پھر اس کو کوڈیفائی کیا جاتا ہے، اس کو پھر ایلیبوریٹ، اس کے بعد اس کی ایکسیپٹنس سیکیور کی جاتی ہے کہ تاکہ اس کو لوگ ایکسیپٹ کریں سوسائٹی کے اندر، اس کو قابل قبول ہو، اس کو بولتے ہوئے لوگوں کو شرم نہ آئے. ٹھیک ہے، زبان وہ والی آپ نے اسٹینڈرڈ لینگویج بنانی ہے جیسے اسٹینڈرڈ لینگویج بناتے ہوئے لینگویج پلان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سو آفیشیل ایجنسیز بیسیکلی یہ کام کرتی ہیں سارے کا سارا. سو یہاں تک تھا ہمارا یہ ٹاپک، اور اس کے بعد ہم ساری باتوں کو کنکلوڈ کریں گے یہاں پہ کہ شارٹ جب دیکھیں گے تو بیسک پریمائز جو سوشل لنگوسٹکس کا وہ یہی ہے کہ لینگویج ویریبل ہے اور ہر وقت وہ ارتقاء میں سے گزرتی ہے. نتیجتاً لینگویج کے بارے میں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج یونیفارم یا کانسٹنٹ نہیں ہے بلکہ ویریڈ ہے، انکنسسٹنٹ ہے، انڈیویجول یوزر کے حساب سے بھی اور گروپس کے حساب سے بھی جو سیم لینگویج کو استعمال کرتے ہیں لینگویج کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور سوشل لنگوسٹکس اس کو ان سارے اسپیکٹس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک سوشل لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.